بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے انتہائی تکلیف دہ لمحات میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے ایک پیارے انسان، ایک بھائی اور مشفق باپ کو کھو دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل لبنان کے تمام علاقوں میں قتل عام کر رہا ہے۔ یہ عام شہریوں، صحت کی تنظیموں، بچوں، خواتین اور بوڑھوں پر حملہ کر رہا ہے جو اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ نے اپنے پاس جو کچھ تھا خدا کی راہ میں دے دیا۔ وہ مجاہدین سے محبت کرتے تھے اور وہ فلسطین کی آزادی کے عاشق تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے باوجود حزب اللہ کی کارروائیوں میں کمی نہیں آئے گی۔ حزب اللہ کی جانب سے حیفا پر ایک ہی میزائل فائر کرنے سے 10 لاکھ صہیونی پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ کے جانشین اور دیگر کمانڈروں کی فہرست بنائی جا رہی ہے۔ ہم سب میدان میں موجود ہیں اور رہیں گے۔ شیخ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ صہیونی فوج کی لبنان کی سرحدوں میں داخل ہونے کی صورت میں حزب اللہ کے جوان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ صہیونی حکومت ہماری طاقت کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ جنگ طویل اور آپشنز زیادہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2006 کی جنگ کی طرح اس مرتبہ بھی ہم ہی میدان کے فاتح ہوں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل متعدد شرائط پوری ہونے تک جنگ نہیں روکے گا۔ اسرائیل نے جرمنی، برطانیہ، اٹلی، کینیڈا سمیت 25 ممالک کے وزرائے خارجہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جنگ بندی صرف اسی صورت ہوگی کہ حزب اللہ اسرائیلی سرحد سے دور ہو جائے۔ حزب اللہ کو دریائے لطانی کے شمال میں دھکیل کر غیر مسلح کیا جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے شہری علاقوں میں فضائی حملے جاری ہیں اور لبنان کے دیگر علاقوں میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 108 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے 120 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کی 5 ریاستوں میں سمندری طوفان ہیلن کے باعث تیز ہواؤں اور بارشوں کے باعث پیش آنے والے حادثات میں 90 افراد مارے گئے ہیں۔ طوفان کے باعث کئی سڑکیں اور پل تباہ ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں صارفین بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ امریکی حکومت نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تیز ہواؤں اور بارشوں سے پیش آنے والے حادثات میں اب تک 90 سے زیادہ افراد اپنے جانیں گنوا چکے ہیں۔ طوفانی ہواؤں کے باعث کئی علاقوں میں سیل فون ٹاور گر گئے ہیں۔ مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے لوگوں کا اپنے رشتہ داروں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ طوفان سے 5 ریاستوں میں اب تک ہونے والے نقصان کا تخمینہ 15 سے 100 بلین ڈالر کے درمیان ہو سکتا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں جبکہ مواصلاتی نظام کی بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ چائنا، روس اور ایران نے تصدیق کی ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP، مجید بریگیڈ اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA سمیت متعدد تخریب کار گروپ افغانستان سے کام کر رہے ہیں اور پڑوسی ممالک کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ پاکستان، چائنا، روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کا 4 فریقی اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کے مطابق چاروں وزرائے خارجہ نے افغان طالبان کے TTP سمیت کسی بھی تخریب کار گروپ کو پناہ نہیں دینے کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں تخریب کاری سے متعلق سیکیورٹی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام گروپ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں اور علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بدستور سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ چاروں ممالک نے ان گروپوں کی جانب سے پڑوسی اور دوسرے کسی ملک پر کی گئی تخریب کار کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کثیر الجہتی سطحوں پر تخریب کاری پر تعاون کرنے کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔
مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ طالبان حکومت اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں تخریب کاری کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے اپنے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے۔ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ نے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی پر علاقائی ممالک بالخصوص پاکستان اور ایران کی تعریف بھی کی۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین نے کہا ہے کہ بیروت کے علاقے ضاحیہ میں صہیونی حکومت کے تخریب کارانہ حملے میں اس کے 2 کمانڈر شہید ہو گئے ہیں۔ ضاحیہ میں واقع القولہ علاقے میں صہیونی حکومت کے تخریب کارانہ حملے میں ان کے 2 کمانڈروں محمد عبد العلال اور عماد عودہ سمیت 3 افراد شہید جبکہ 10 زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت دوستوں بین الاقوامی اصولوں اور قوانین اور انسانی حقوق کی پرواہ کیے بغیر بے گناہ لوگوں کو جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ہمارے بھائیوں کو نشانہ بنانے کا مقصد مزاحمتی تحریکوں کو کمزور کرنا ہے، لیکن شہیدوں کا خون دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں مزاحمت کے زیادہ مضبوط ہونے اور اس قوم کی استقامت اور پائیداری میں اضافے کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ ہندوستانی حکومت نے کہا ہے کہ اگر ہندوستان میں تخریب کاری کا کوئی بھی بڑا واقعہ پیش آیا تو پاکستان میں گھس کر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ جموں اینڈ کشمیر کے موجودہ اسمبلی انتخابات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ پوری دنیا کی نظریں ان پر ٹکی ہوئی ہیں۔ انڈین حکومت کا مزید کہنا تھا کہ لہذا لوگوں کو سوچ سمجھ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ ہندوستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک بشمول پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے، تاہم تخریب کاری اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہندوستان نے پاکستان پر تخریب کار گروہوں کا پناہ دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کہا کرتے تھے کہ دوستوں کو بدلا جایا جا سکتا ہے لیکن پڑوسیوں کو نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی تک پاکستان نے ہندوستان کے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال 3000 سے زائد پیجرز میں دھماکوں میں بھارتی نژاد شہری کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی نژاد رینسن جوز نے اسرائیلی سہولت کاری کا کردار ادا کیا جو گرفتاری سے بچنے کے لیے اب امریکہ فرار ہو چکا ہے۔ ناروے پولیس نے بتایا کہ پیجرز دھماکوں کی تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ پیجرز کی تیاری میں نوٹرا گلوبل نامی کمپنی کا کردار بھی ہے جو ناروے کے ایک بھارتی نژاد شہری کی ہے۔ ناروے پولیس نے جب بھارتی شہری کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی شروع کی لیکن وہ اس سے پہلے ہی دوستوں امریکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بھارتی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والا شہری رینسن جوز 10 سال پہلے ہی تعلیم کی غرض سے ناروے کے دارالحکومت اوسلو پہنچا تھا۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ جب رینسن جوز سے فون پر پیجر دھماکوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کوئی جواب دیے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ پیجرز بم دھماکوں میں ملوث بھارتی نژاد کی تلاش کے لیے بین الاقوامی وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ عوام کو موقع نہ دیں کہ وہ بنگلہ دیش حکومت جیسا حال کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین میں ہمیں آزادی ملی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں، ہمیں این او سی دی جاتی ہے لیکن راستے بند اور رکاوٹیں لگا کر عوام کو تنگ کیا جاتا ہے۔ 9 مئی کی بار بار بات کی جاتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس قصے کو ختم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قیادت میں آزادی کی یہ تحریک اور مضبوط ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پر گولیاں برسائی گئیں، پنجاب کی حدود میں داخلے پر گولیاں برسا کر ان کا استقبال کیا گیا۔ اپنے لوگوں کے اوپر ہی گولیاں چلا کر ملک نہیں چلایا جا سکتا، ایسے موقع عوام کو مت دیں کہ وہ بنگلہ دیش کی حکومت جیسا حال کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 اکتوبر کو میاں والی میں احتجاج ہر صورت ہوگا، یہ احتجاج شدت کے ساتھ ہوگا، رکاوٹیں پیدا نہ کریں، آپ حفاظت کے لیے ہیں۔ اگر کسی بھی شہری یا کارکن کو کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار یہ جعلی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی۔
ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران یمن اور خطے کے دیگر ممالک پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کو لگام دیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے صہیونی فوج کے حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے اس جرم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ یہ قاتل حکومت کسی بھی بین الاقوامی قانون کی پابندی نہیں کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے سربراہوں کا یہ وعدہ جھوٹا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے شہید اسماعیل ہنیہ کو مارنے کا انتقام نہ لیے جانے کی صورت میں جنگ بندی عمل میں لائی جائے گی، لہذا ایسے مجرموں کو مزید موقع دینا ان کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ ایرانی صدر نے مسلم ممالک سے کہا کہ وہ اسرائیلی جرائم سے لا تعلقی نہ رہیں، اس جنگ میں لبنانی مجاہدین کو تنہا نہ چھوڑیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت باری باری محاذ کے ملکوں پر حملہ کرے گی اور مزید بے گناہ خواتین اور بچوں کو مارے گی۔ پاکستان نے اہل غزہ کے لیے امداد کی 10ویں کھیپ روانہ کر دی۔ سامان کی یہ کھیپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے ارسال کی۔ یہ سامان چارٹر طیارہ بذریعہ اردن کے دارالحکومت عمان کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں سے وہ غزہ کے لیے بھیجا جائے گا۔ روانہ کیے گئے امدادی سامان میں غزہ کے لوگوں کے لیے ضرورت کے مطابق 40 ٹن ادویات شامل ہیں۔ NDMA کی جانب سے اب تک 1151 ٹن امدادی سامان غزہ کے لیے دوستوں روانہ کیا جا چکا ہے۔ ہوائی جہاز میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں مسافروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان جگہوں پر صرف فضائی عملہ ہی جا سکتا ہے۔ اب ایک ایئر ہوسٹس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں لوگوں کو یہ خفیہ جگہیں دکھا دی ہیں۔ اس ایئر ہوسٹس نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو میں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں عملے کے اراکین آرام کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے یہ بیڈ مسافروں کے پیروں کے نیچے ہوتے ہیں، یہ بہت تنگ بیڈ ہوتے ہیں جن میں پرائیویسی کے لیے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بزنس کلاس کے بالکل ہی ساتھ ایک خفیہ جگہ ہوتی ہے جہاں پائلٹس آرام کرتے ہیں۔ اس ٹک ٹاک ویڈیو کو اب تک 3 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین ہر 26 سیکنڈ بعد بہت ہی معمولی دھڑکتی ہے، جنہیں صرف زلزلہ پیما آلات پر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین انہیں زمین کی دھڑکن بھی کہتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے، اب تک ماہرین بھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں جان سکے ہیں۔ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد پیدا ہونے والے یہ مائکرو زلزلے پہل 1962 میں ایک امریکی ارضیات دان جیک اولیور نے دریافت کیے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ ہر 26 سیکنڈ بعد کہیں دور سے زلزلوں کے مدھم سگنل آ رہے ہیں، لیکن آخر ان مائکرو زلزلوں کی وجہ کیا ہے، اس بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جان پائے۔ ایک وضاحت یہ بھی سامنے آئی کہ سورج کی شعاعیں خط استوا اور اس کے آس پاس والے سمندری علاقوں کو زیادہ گرم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں زیادہ تیز ہواؤں کے علاوہ سمندری طوفان زیادہ آتے ہیں، لہٰذا طاقتور سمندری لہریں جب بڑے پیمانے پر ساحل سے ٹکراتی ہیں تو وہ اپنی توانائی کو زمین میں منتقل کر دیتی ہیں، جس سے یہ معمولی سی تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے جسے ہم مائکرو زلزلوں کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال وہی تھا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر یہ ہر 26 سیکنڈ کے بعد ہی مائکرو زلزلے کیوں آتے ہیں، اور اس کا کیا جواز ہے؟ اس سوال کے جواب میں سب خاموش ہیں۔ اب ووہان چائنا انسٹی ٹیوٹ آف جیو فزکس میں ماہرین کی ایک ٹیم نے تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ بعد اٹھنے والے زلزلوں کی وجہ سمندری لہریں نہیں بلکہ آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں کہا ہے کہ بائٹ آف بونی کے قریب ہی ساؤ تومے کے جزیرے پر ایک آتش فشاں موجود ہے جو یہ مائکرو زلزلے پیدا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے زلزلے پیدا کرنے والا ایسا ہی ایک اور آتش فشاں آسو کے نام سے جاپان میں موجود ہے۔ یہ بات بہرحال طے ہے کہ زمین میں ہر 26 سیکنڈ کے بعد بہت ہی معمولی نوعیت کے زلزلے پیدا ہوتے ہیں، لیکن سائنسدان اب تک پریشان ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔